بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم و محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ کے شہرا آفاق پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام جب 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آئے تو مکہ میں یہ افواہ پھیلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور کریم آقا حدیبیہ کے مقام پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ فرمایا ان سے بات کرو، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار مکہ نے کریم آقا علیہ السلام کو اور غلاموں کو حرم کعبہ میں داخل ہونے پر رضامند نہ ہوئے، انہوں نے منع کر دیا۔ یہاں پر غلامان مصطفیٰ باتیں کر رہے تھے کہ کفار مکہ نے ہمیں تو منع کر دیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے طواف کعبہ کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے، وہ میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ طواف کر لیں اور آپ کے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ بہقی کی روایت ہے، موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملے عطا فرمائے۔ فرمایا فَأَبَىٰ أَن يَطُوفَ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں اس گھر کا طواف نہیں کروں گا، مجھے اس گھر سے متعارف کروانے والے میرے آقا ہیں۔ فرمایا وَقَالَ مَا كُنْتُ لَا أَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَطُوفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَرَجَعَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر میرے نبی نے طواف نہیں کرنا تو عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اور آپ بغیر طواف کیے ہوئے دربار مصطفیٰ میں واپس آ گئے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی، سرکار دو عالم کی ذات کو، آپ کی محبت کو مقدم رکھتے تھے۔ حاضرین مکرم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ عظیم صحابی وہ ہے کہ جب وہ دربار مصطفیٰ میں آئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایمان لانے سے پہلے ہی اسے امان بھی عطا فرما دی تھی، اور جب وہ دربار مصطفیٰ میں آئے تو میرے آقا نے مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ عظیم صحابی رسول حضرت اکرمہ بن عمر مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ انہیں بھی آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے جن کا استقبال سرکار دو عالم نے خود فرمایا، کیا فرمائیں گے ان کے قبول اسلام پہ؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے جی، اور زندوں میں سے مردہ نکالتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اب اس کی جو تفسیر اہل علم نے کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شر کی کوکھ سے خیر جنم لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی خیر سے شر کے شرارے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفر سے اسلام اور اسلام سے کفر، جی جی جی، شرک سے توحید اور توحید سے پھر شرک۔ واہ واہ۔ تو اس کی ایک مثال، یہ جو تفسیر ہے اس کی ایک مثال وہ صحابی رسول ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ مفتی صاحب، کیا خوبصورت مثال دی۔ حضرت اللہ اکبر۔ اکرمہ بن عامر مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اب ان کے باپ کو آپ دیکھیں تو اسلام کا بدترین دشمن، اللہ اکبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل. جی بے شک، یہ فرمایا میرا کہ سبحان یعنی جب اللہ. بدر میں جی جی بالکل وہ بالکل واصل جہنم ہو گیا ٹھیک. تو سرکار نے پہلے تو فرمایا تھا الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، اللہ اکبر. اللہ تیرا شکر ہے جس نے، اس اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے تعریفیں ہیں جی جس نے تجھے رسوا کر دیا ہے اے اللہ کے دشمن. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا مات فرعون هذه الامہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس امت کا فرعون واصل جہنم ہو گیا ہے. جی ابو جہل کی ساری زندگی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاصمت، جی عداوت میں صحیح. گزری. شمع اسلام کو گول کرنے کے لیے کوئی ہیلا، کوئی جتن نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو. جی بلکہ مفتی صاحب قبلہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس سے بھی یہ زیادہ سخت تھا یہ شخص. جی ہاں، بے شمار معاملات ایسے ہیں. ایسے تھے. اب دیکھیے اس کی کوکھ سے، اس کی صلب سے، ٹھیک. اس کی نسل سے، یعنی بہت آگے جا کے نہیں، جی وہ صحابی، ایسے صحابی کہ جن کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار کو جب پتہ چلا تھا نا کہ حضرت اکرمہ آ رہے ہیں، تفصیل آگے چل کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک. تو حضور کھڑے ہوئے اور پھر بے تابانہ میرے مصطفیٰ دوڑے، اور یوں دوڑے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اقدس سے ردائے مبارک گر گئی تھی، اللہ اکبر. اللہ چادر گر گئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر معانقہ کیا، جی اور معانقہ کر کے کہا تھا مرحباً بالراکب المہاجر، مرحباً بالراکب المہاجر. اللہ اکبر. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب آگے گفت و شنید ہوئی، مکالمہ ہوا، تو میرے آقا ان کی باتوں سے اتنے راضی ہوئے تھے کہ 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے برکت واہ فرمائی. واہ کیا برے جود و کرم برس رہا. آپ اندازہ لگا لیں سبحان کہ اللہ. کیسا باپ اور کیسا بیٹا، جی. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، حی. اس کی ایک عملی تفسیر اور عملی مثال ہے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، اب چونکہ ظاہر ہے ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ابو جہل کا جو خاندان تھا بنو مخزوم، قریش کی مشہور شاخ تھی، ٹھیک. سرداری ان کے پاس تھی، اور اس دور میں قریش نے جو اپنا دفاعی اور عسکری نظام ترتیب دے رکھا تھا، اس کی تمام تر ذمہ داری اسی خاندان کے پاس تھی. ٹھیک ٹھیک. فوجیوں کو ترتیب دینا، ان کی تشکیل، ان کا انتظام، انصرام. اور پھر ابو جہل اپنے قبیلے کا صرف سردار ہی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تاجر بھی تھا. دولت کی ریل پیل تھی، کثرت تھی دولت کی. اللہ اکبر. اب ان حالات میں اور اس ماحول میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ٹھیک. ان کی پرورش ہوئی، ان کی گروتھ ہوئی، جی وہ پلے بڑے، جوان ہوئے. صحیح. اور ابو جہل نے اس اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، چونکہ جنگوں میں رہتا تھا، لڑائیوں میں رہتا تھا، اور پھر اب مار کے اسلام کے ساتھ ہو رہے تھے، ٹھیک. اب فرزندان اسلام کے ساتھ ہو رہے تھے، اب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پے در پے جنگیں اور غزوات ہو رہے تھے. ٹھیک. تو اپنے اس بیٹے کی پرورش اور تربیت اس انداز میں کی کہ اس دور کے اندر جتنے بھی فنون حرب تھے، فنون سپہ گری تھے، ان کے اندر ان کو کمال ماہر بنایا. تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، صحیح. سپہ گری، شاہ سواری، اس کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مثال آپ تھے. جی یعنی جو ایک جنگجو کے اندر وہ صاف ہوتے ہیں وہ سارے ان کے اندر وہ موجود. سارے کے سارے شامل تھے، ٹھیک ٹھیک. اور ایک ازمودہ کار سپہ سالار تھے، ٹھیک. ایک ازمودہ کار کمانڈر تھے.
صحیح. زمانہ قبل از اسلام میں، زمانہ جاہلیت میں. اب ظاہر بات ہے اس وقت تک مسلمان نہ تھے، ٹھیک. اور جس طرح باقی بنو مخزوم والے، قریش والے، مکہ والے، ابو جہل کی جتنی پارٹی تھی وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہتے تھے. حضرت اکرمہ بھی ان کے شانہ بشانہ تھے، ٹھیک. برسر پیکار رہے، بڑے بڑے مارکے لڑے، بدر کے اندر بھی تھے، احد کے اندر بھی تھے، خندق میں بھی تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، جی. حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد جب وہ ٹوٹا تو اس کے اندر بھی بنو بکر کی انہوں نے بڑی معاونت کی تھی. ایسی. فتح مکہ سے پہلے کا جتنا دور تھا اس میں جتنے غزوات، جتنے مارکے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے اندر جس طرح ابو جہل کا حصہ بدر تک رہا، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ، اس وقت تک چونکہ غیر مسلم تھے اور مشرک تھے، کافر تھے، تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی ادائے اسلام کے صف اول میں رہے. صف اول میں رہے. اس ٹھیک. وقت ٹھیک. بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ننھے غلام حضرت معاذ بن حارث انصاری رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. معاذ اور معوذ جو دو بھائی جی تھے، بالکل بالکل. اور حضرت افرا کے بیٹے جی جنہوں نے واصل جہنم کیا، جنہوں نے واصل جہنم کیا. اور حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت خاتون تھیں جنہوں نے اپنے 7 جگر کے پارے تیار کر کے نبی کے لشکر میں شامل کیے تھے. ٹھیک. 7 جگر کے پارے، تو ان کے اندر حضرت معاذ بھی تھے. یہ دونوں ننھے مجاہد سب سے پہلے ٹھیک. جو ہے ابو جہل کے سر پہ جا کے ان کی تلواریں چمکی ہیں، اور گھوڑے کے قدم جو ہیں وہ پاؤں کاٹے، وہ نیچے گرا. تو اس وقت حضرت اکرمہ دیکھ رہے تھے اور فوراً بھاگے ہوئے آئے، اور جو حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے برسر پیکار ہو گئے. ٹھیک. حضرت معاذ کا ایک بازو کٹ چکا تھا. اللہ اکبر. کیسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بازو کٹ چکا، اور جب کٹا تھا تو تھوڑا سا چمڑا جس سے وہ بازو ابھی اٹکا ہوا تھا اور لڑائی میں رکاوٹ بن رہا تھا، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کے اس کو کاٹ کے توڑ کے ادھر پھینک دیا. کہا مجھے وہ بازو نہیں چاہیے کیا کہنے میں جو مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کے دفاع میں رکاوٹ بن واہ جائے. واہ واہ. مفتی صاحب یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے آپ کی بات کو. ناظرین محترم، عظیم صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری و ساری ہے. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین مکرم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت حوالہ دیا. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ رب کائنات کا نظام دیکھیں. کبھی وہ شر سے خیر کو نکالتا ہے اور کبھی خیر سے شر جنم لے لیتا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، کریم آقا علیہ السلام طائف کی وادی میں جب تھے تو آپ کا جسم اطہر جب لہو لہان کیا گیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نا یا رسول اللہ حکم تو دیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تو میرے کریم آقا نے، وہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا ان کی نسلوں میں میرے غلام پیدا ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. جی مفتی صاحب قبلہ. تو وہ حضرت معاذ کو انہوں نے دیکھا تو حضرت معاذ کے سامنے آ گئے اور ان سے برسر پیکار ہوئے. لیکن جب دیکھا نا کہ یہ ننھا مجاہد اور محمدی کچھار کا یہ شیر، اللہ اکبر، یہ تو ٹوٹے ہوئے بازو کے باوجود یوں جھپٹ رہا ہے اور یوں سینہ سپر ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے میدان کے اندر، تو بالآخر اکرمہ کو وہاں سے میدان چھوڑنا پڑا. ٹھیک. اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ان کے سامنے سے بھاگ گئے. تو یہ ایک حوالہ تھا غزوہ بدر کے اندر، تو یہ شریک تو تھے. پھر احد کے اندر اب چونکہ باپ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا اور باپ بھی ابو جہل جیسا جو سردار ہو اور اس امت کا فرعون جسے کہا گیا، اب ابو جہل تو اسے مسلمان کہتے تھے اور حضور کے غلام کہتے تھے، ادروائز وہ تو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اس کے ماننے والے اسے ابو الحکم کہتے تھے، اور ابو الحکم کا مطلب کیا تھا کہ ان کے نزدیک اس دور میں اس سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں تھا. ٹھیک. کوئی دانا آدمی نہیں، کوئی دانا آدمی نہیں تھا. عامر بن ہشام سے بڑھ کر کوئی فیصلے کرنے والا تو ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ تو پھر
جب مسلمانوں نے اور فرزندان اسلام نے دیکھا کہ ہو ابو الحکم، حکمتوں کا بھی باپ، اور اس کو حق کی معرفت نصیب نہ ہو، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، اس مصطفیٰ کی پہچان نصیب نہ ہو، تو وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل ہے۔ اب دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، ابو الحکم بھی محو ہو گیا اذہان سے، ایون کہ اس کا نام بھی کسی کو یاد نہ رہا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو حضور کی غلامی میں آ کے سیقل ہو گیا، ٹھیک ٹھیک، جس کو میرے آقا نے چمکا دیا واہ واہ واہ، اور کوئی لقب عطا فرما دیا، سبحان اللہ، وہ لقب صبح قیامت تک ہر ایک کی زبان پر رہا، لوگ اس کا نام بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دشمنی میں اس قدر آگے بڑھا ہے کہ اس کو کوئی کنیت مل گئی یا لقب مل گیا، ٹھیک۔ تو اس کا بھی دنیا نام بھول گئی ہے، اور اس کا وہ لقب ہی یاد رہا ہے جس طرح ابو جہل ہے۔ اللہ، تو اس کا مطلب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دریا بھی دو دھارا ہے، ادھر بھی بہتا ہے، ادھر بھی بہتا ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ اب یہ ابو جہل کو بھی شہرت کا یہ فیضان ملا ہے کہ صبح قیامت تک اس کا نام اس انداز میں لیا جاتا رہے گا، یہ دشمن رسول تھا، کھڑا تھا وہاں۔ ٹھیک، تو اب چونکہ یہ مارا گیا تھا بدر میں، تو اب اکرمہ جو تھے ان کی کیا کہتے ہیں، انتقام کی آگ اور زیادہ جوش مار رہی تھی، تو احد کے اندر وہ پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ شریک ہوئے، حتیٰ کہ اپنی بیوی ام حکیم جو تھیں جی، ان کو بھی لے کے آئے، چچا زاد تھی ان کی، ٹھیک، تو ان کو بھی لے کے آئے اور وہ بھی وہاں شامل تھی۔ اور احد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین کے اس درے پر، بڑی مشہور بات ہے، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، کہ صحابہ اکرام کا ایک گروپ جو ہے اس کو پوائنٹ کیا تھا، اور حکم یہ تھا کہ تا حکم ثانی اس کو لیفٹ نہیں کرنا، یہاں کھڑے رہنا جب تک کہ نیکسٹ آرڈر نہ آ جائے۔ ٹھیک، تو اب وہ جب مسلمانوں کو آغاز میں، سٹارٹ میں فتح نصیب ہو گئی، جی، تو ان میں سے بعض کا خیال یہ تھا کہ اب اختتام جنگ تک ہی حکم تھا، تو جنگ تو ختم ہو گئی، تو وہ اترے نیچے اور آ کے دیگر اصحاب کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ کچھ وہاں قائم رہے جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قائم رہنا جب تک کہ نیکسٹ آرڈر نہ آ جائے۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھیے ٹھیک، کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نیچے آئے تھے، جن سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی ہوئی، وہ بھی قصدن نہیں تھی، جی، شعوری نہیں تھی، اجتہاد پر مبنی تھی، اجتہادی خطا تھا۔ اجتہادی خطا تھی۔ سوچ ان کی یہ تھی کہ آرڈر اس وقت تک ہے یہاں کھڑا رہنے کا جب تک کہ جنگ کا اختتام نہ ہو جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس اجتہادی خطا کے پیش نظر بھی اگر سرے منہ بھی مسلمان انحراف کر جائیں اطاعت رسول سے، اتباع رسول سے، اللہ، تو اللہ فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے پیغام اس کے اندر۔ تو اگر کوئی شعوری طور پر باغی ہو جائے نظام مصطفیٰ کا اور شریعت مصطفیٰ کا، نظام اسلام کا، اور پھر ڈھونڈتا پھرے کہ ہم سے فتح کیوں روٹ گئی، عزت کیوں روٹ گئی، ہم سے وہ جو ہے وہ وقار کیوں روٹ گیا، تو وقار چاہتے ہو تو واپس پلٹنا پڑے گا۔ جی مفتی صاحب، اب ادھر وہ انہوں نے چھوڑا ہے، اور پیچھے سے مشہور ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان ہو، اور وہ بھی بنو مخزوم کے ہیں۔ ٹھیک، خالد بن ولید بھی اسی قبیلے کے ہیں، وہ بھی مخزومی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خالد بن ولید کے ساتھ اکرمہ تھے، ٹھیک، یہ دونوں جہاں دیدہ سپہ سالار، نڈر، بہادر، اللہ اکبر، دونوں نے پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہاں جو صحابہ کھڑے تھے ان کو شہید کیا، اور پھر ادھر سے جب میدان میں داخل ہوئے تو انتشار ہوا، بھگدڑ مچی، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور پھر 70 مسلمان جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک بھی شہید ہوا، تو وہاں بھی یہ شامل تھا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب جب ہوا، جب تمام قبائل نے مل کے مدینہ شریف پر حملہ کیا، اکرمہ ان میں بھی شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کا آپ نے تذکرہ کیا، ٹھیک، ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے، سفارتکاری ہوتی رہی، جی مفتی صاحب، اور بالآخر راستہ نہ نکلا آگے جانے کا، ٹھیک، تو وہاں معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اندر جو شرائط تھی ان کی تفصیل کا تو اس وقت ٹائم نہیں ہے اور موضوع نہیں ہے، صرف ایک بات جو موضوع سے ریلیونٹ ہے ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان اور قرب و جوار کے اندر جتنے بھی قبائل رہتے ہیں وہ آزادانہ طور پر جس کے ساتھ چاہیں
وہ معاہدہ کر کے حلیف بن جائے، چاہے مدینہ شریف کے ساتھ یا مکہ والوں کے ساتھ۔ تو دو قبائل تھے بڑے، ایک بنو خزا اور ایک بنو بکر۔ بنو بکر اپنی مرضی سے قریش مکہ کے حلیف بن گئے اور بنو خزا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ جنگ بندی ہو گئی۔ ٹھیک، اب یہ تھا کہ 2 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں، 18 ماہ یہ جنگ بندی رہی، اور 18 ماہ کے بعد وہ جو قریش کا حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے بغیر بتائے اچانک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے بنو خزا پر حملہ کر دی۔ ٹھیک، شب خون مارا، قتل و غارت گری کی، خون کی ندیاں بہا دی۔ ایمن کے جو لوگ وہاں سے بھاگ کے آ کے حرم شریف کے اندر پناہ گزین ہوئے، انہیں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہاں ایک ایمان افروز بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرزمین مدینہ پر تھے، اور اس رات میرے آقا ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تھے، ٹھیک، اور آقا تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرماتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گھر میں نہیں تھا، جی، کوئی قاصد نہیں آیا تھا، ٹھیک، کوئی پیغام نہیں لایا تھا، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ ام المومنین تھی اور تاجدار کائنات تھے۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا نے وضو فرماتے ہوئے کہا کہ لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ مفتی صاحب، میرے آقا نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ اب اس کا معنی یہ ہے میں حاضر میں حاضر میں حاضر، جی، اور تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی، نصرتا، تیری مدد ہو گئی۔ ام المومنین نے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور الفاظ سنے، حضور بلند آواز سے بولے، تو گھبرا گئیں، اور جب آئی اور پوچھا، عرض کیا کہ آقا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آیا، کوئی آواز دینے والا، پیغام لانے والا۔ ٹھیک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے نواح میں ہمارا حلیف قبیلہ بنو خزا، جی، اس پر بنو بکر نے کیا ہے حملہ، اور بنو خزا کا ایک راجز خان جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، جو استغاثہ کرتا ہے، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ آقا ہماری مدد فرمائیے۔ تو میں نے اس کی آواز کو سنا اور اس کا جواب دیا ہے واہ واہ واہ، لبیک 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 نصرتا نصرتا، نصرتا۔ آپ دیکھیے ایک لمحے کے لیے روک کے سوچئے کہ وہ ہے مکہ کے قریب، جی، میرے آقا ہیں مدینے میں، یہ 350 میل کا فاصلہ ہے، کوئی 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ ٹھیک مفتی صاحب، تو اتنے ڈسٹینس پہ آمنہ کا لال تشریف فرما ہے، وہاں کا ایک شخص اگر مدد کے لیے پکار رہا ہے، میرے نبی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مدد بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ پکارا، تو اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، واہ واہ واہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کیا اور مفتی صاحب میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، صفوان بن امیہ و عمیر بن وہب یہ دونوں کافر تھے، اور جب انہوں نے یہاں بیٹھ کے سرکار دو عالم کے قتل کا ارادہ بنایا اور عمیر بن وہب سرکار کی بارگاہ میں کعبہ کے اندر کعبہ کے سائے حتیم کے سائے میں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ تم وہاں باتیں کر رہے تھے، میں مدینے میں سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لوح دل پر گزرنے والی تحریر کو بھی جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ بنو بکر نے جو حملہ کیا تھا آقا علیہ السلام کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر، اس کی بھی بھرپور مدد، تائید اور پشت پناہی جو ہے وہ اکرمہ نے کی تھی۔ ٹھیک، مفتی صاحب قبلہ آپ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین محترم، عملاً اس معاہدے کو توڑا گیا، اور توڑنے والے اور پھر انہوں نے حملہ کیا، بچوں کو، عورتوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ جو حرم کعبہ میں جنہوں نے پناہ لی ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کو قتل کرنے والوں میں مشرکین مکہ میں جو شخص سب سے آگے تھا وہ اکرمہ تھے، جو بعد میں نبی کی غلامی میں آئے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسی قادری دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ سامعین محترم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تن من دن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں، اور قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اگر کسی کے گھر میں کوئی نوجوان بھی نہ ہوتا اور اگر معصوم بچہ بھی ہوتا تھا تو دربار مصطفیٰ میں لے آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اسے بھی قافلہ جہاد میں شامل کر لیں، اور وہ کریم آقا پوچھتے تھے یہ کیا کرے گا، نہ تلوار اٹھائے نہ تیر چلا سکے، تو آگے سے قربان جاؤں صحابیہ کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے علم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی بدبخت آپ پہ وار کرے تو ڈھال کے طور پر میرے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ میرا بیٹا بھی آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب۔ تو دور گزرتا رہا اور پھر فتح مکہ کا زمانہ آ گیا، چونکہ یہ اور فتح مکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر فرمایا، مکہ تو فتح ہونا ہی تھا، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کی بشارت عطا فرما چکا تھا، اسی صلح نامہ کے بعد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یعنی یہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، یہ فتح مکہ کے وقت اس کا نزول نہیں ہے، ٹھیک، صلح نامہ حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صلح جو صلح نامہ لکھا گیا وہاں معاہدہ ہوا، جس کے اندر صحابہ اکرام بہت پریشان بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم تو جلال میں آ گئے تھے اللہ اکبر، کیونکہ بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، نرم شرائط پر معاہدہ ہو رہا تھا۔ یہاں تک عمر فاروق کہنے لگے یا رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، یہ ہم دب کے بات کیوں کریں یہ معاملہ؟ تو لیکن جو اس کے عواقب تھے، ٹھیک ٹھیک، جو فوائد تھے، ثمرات تھے، نتائج تھے، واہ واہ واہ، ان کو یا اللہ کا پیارا محبوب دیکھ رہا تھا یا نبی کا یار غار سمجھ رہا تھا۔ مزاج شناس دو مطمئن تھے، اللہ اکبر، دو ہستیاں سیٹسفائیڈ۔ اور مفتی صاحب وہی جملے جو سرکار نے سیدنا عمر کو عطا فرمائے تھے وہی جملے تاجدار صداقت نے عطا فرمائے تھے۔ یہی بات تو وہ یہ ہے مزاج شناسی اور آقا کا قرب۔ تو آقا تو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ٹھیک، ادھر معاہدہ کر کے اٹھے ہیں تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے نتیجے میں چونکہ وہ فتح ملنی تھی اس لیے اس کو فتح مبین کہا گیا۔ اچھا، معاہدہ توڑا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر اور ان کے پشت پناہ جو قریش تھے ان کو سبق سکھانے کا ارادہ فرمایا اور فتح مکہ کی طرف سفر کے لیے تیاریاں شروع کی۔ ٹھیک، وہ بہت طویل واقعات ہیں اور اس کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مکہ مزاحمت نہیں ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، واہ واہ، یہ فتح مکہ کے بارے میں۔ سبحان اللہ، اذا جاء، اللہ نے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، واہ واہ واہ، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ اللہ، اور وہی ہوا کہ آقا کریم نے لشکر کی سیٹنگ یوں فرمائی تھی کہ وہ بلند جگہوں سے، پہاڑوں سے، گھاٹیوں کی طرف، اور مکہ میں جب داخل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ یہ سمجھے تھے کہ یہ 10,000 نہیں ہیں، یہ تو 10 لاکھ ہیں، اللہ، تو سرنڈر کر گئے۔ اللہ، ایسی ہیبت آ رہی، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حواس باختہ ہو گئے، مروب ہو گئے، اللہ، ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی، منشا یہ تھی، میرے محبوب بھی یہی چاہتے تھے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی عفو عام کا اعلان کیا وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، بارہا اس کا اور مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی فتح کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ بے شک، واہ واہ واہ، یہ تاریخ کی سب سے بڑی فتح، اور فاتح کا ایٹیچیوڈ جو تھا فتح کے بعد واہ واہ، تاریخ آدمیت میں ایسا کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ سر جھکاتے ہوئے، یہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی ذات والا بابرکات کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ کا سار اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کے کجاوے سے مس کر رہا تھا، یوں اس انداز میں۔ اب آقا کریم نے وہاں بھی سزائیں دیں جو باغی تھے، جو غدار تھے، ٹھیک،
مشر نبوت کے ناموس رسالت پر جنہوں نے حملے کیے، اور ابن قتل تھا اور بہت سارے. جی جی، کعبے کے پردوں تک کے اندر قتل کر دیا. آپ اکرمہ جو تھے جی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہوں، اسی زمرے میں ہوں، انہی لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جو اسلام دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، تو میرے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو نہیں چھوڑیں گے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور عفو عام کا اعلان ہوا اور بہت سارے لوگ سرنڈر کر گئے، کچھ کو سزائیں ملی، تو وہ وہاں سے بھاگے ٹھیک. یمن جانے کے لیے اور ساحل سمندر کی طرف چلے گئے. اللہ اکبر. اچھا وہ بھاگے، ان کی اہلیہ ادھر تھی، حضرت حکیم بنت حارث ٹھیک وہ یہاں تھی. انہوں نے آقا کے ام حکیم بنت حارث ٹھیک ٹھیک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، سبحان اللہ. کلمہ پڑھا، صحابیہ بن گئی. حضور پہچانتے تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے شوہر کو لے آؤں آپ کے پاس. اللہ ہائے ہائے، اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اور کہنے والا کس انداز میں کہہ رہا ہے، اور سننے والے آقا اور کن کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کو لے آؤں تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ ان کے لیے معافی کا کوئی اللہ راستہ ہے، کوئی صورت ہے؟ حالانکہ فتح مکہ تک برسرے پیکار رہی. یہ میں نے ساری تفصیل اسی لیے بیان کی تھی کیا کہنے مفتی کہ صاحب. کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا. تو اب یہاں آئے تو میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیوں نہیں. تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ فرتے جذبات میں، انہیں پیار بھی بڑا تھا اپنے شوہر سے، تجازات بھی تھے، شوہر بھی تھے، اور بڑی محبت اور بڑی یگانگت تھی ان کے اندر. تو فرتے جذبات میں ان کی تلاش میں دوڑی. پتہ تو تھا کدھر جا رہے ہیں، بیوی سے کم چیزیں چھپی ہوتی ہیں. تو جا رہے تھے ساحل. وہ ایک حضرت اکرمہ جو تھے وہ کشتی میں سفر کرتے ہوئے باری بیڑے میں، ادھر دیکھیں قدرت جب فیصلہ کرتی ہے اور کسی کا انتخاب کرتی ہے اور کسی کا مقدر کا ستارہ جب سعادت مندی کی طرف پلٹتا ہے. واہ واہ مفتی صاحب. تو وہ کشتی ہچکولے لینے لگی، ڈاما ڈول ہو گئی، اضطراب کا شکار ہو گئی. تو اکرمہ جو تھے وہ لات و عزا کو یاد کرنے لگے. تو ملاحوں نے کہا یہاں لات و عزا کام آنے والے نہیں ہیں، اللہ یا اگر کوئی کشتی کو بچائے گا تو مصطفیٰ کا خدا بچائے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس بات نے ایسا دل پہ اثر کیا کہ حضرت اکرمہ فوراً کہنے لگے کہ یا اللہ، میں وعدہ عہد کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے میں بچ کے چلا گیا تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور معافی مانگوں گا، اور مجھے پتہ ہے وہ اتنے کریم ہیں کہ وہ معاف فرما دیں. اللہ اکبر. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب وہ کشتی ہچکولے کھاتی رہی اور آگے جانے کی بجائے بیک ہوئی، اور جہاں سے چلی تھی وہیں آ کے لنگر انداز ہوئی. ادھر کشتی واپس پہنچی ہے، ادھر آپ کی اہلیہ بھی پہنچ گئیں ٹھیک. وہیں. اب وہاں سے بلایا، ان کو بلا کے اتارا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے غلط اندازے لگائے. اللہ اکبر. کیا کہنے. سبحان میں اللہ. تو اب دیکھ کے آ رہی ہوں، عملی مظاہرہ اور مشاہدہ میں نے کیا ہے، وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے، کیفیت ہی کچھ اور ہے. جی جی. وہ عام بادشاہوں والی بات ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں عام فاتحین کی طرح کے آرڈرز نہیں ہیں. وہ تو رحمت للعالمین اور سراپا رحمت ہے. ہاں ہاں ہاں. اور مفتی صاحب کو کہتے ہیں نا کہ خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہاں وہی تو ہوا ہے. دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. چادر میرے آقا نے کیسے بچھائی، کیسا استقبال کیا. تو کہا آپ چلیے، آقا نے آپ کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت اکرمہ نے سنا تو وہ بھی فرتے جذبات سے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، اپنی بیوی سے لپٹ چمٹ گئے، ان کو ساتھ لیا. پہنچے جب دربار رسالت میں، وہ جو بات میں نے بیان کی تھی، اب آقا کو پتہ بھی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ عہد لے کے گئی ہیں، زمان نامہ لے کے گئی ہیں، امان نامہ لے کے گئی ہیں، اور ان کو لینے کے لیے گئی ہوئے. اور آقا پہچانتے بھی تھے. جب وہ آئے نا، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی اللہ اس جوان پر، واہ واہ واہ. کڑی الجوان،
شاہ سوار، سپہ سالار. سبحان اللہ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پھر آقا کریم آگے بڑھے یوں کہ دشمن بھی آئے تو چادر بچھا دیتے ہیں. واہ واہ واہ. دیکھ لیجئے یہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ اکرمہ بن ابی جہل ہے جو ساری زندگی مسلمانوں کو شہید کرتا رہا ہے. جی جی. حضور کو پتا تھا کہ اب مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اللہ اکبر. اور جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پچھلی ساری باتیں معاف ہو گئیں، ختم ہو گئیں. سبحان اللہ مفتی صاحب. اس کے بعد ان کو یاد نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے اور دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جی. وہاں خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے، جذبات کا عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک. میرے آقا آگے بڑے، حضور کی چادر مبارک دوش اقدس سے گر گئی اور پھر سرکار نے معانقہ کیا، باہوں میں لے لیا جس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. باہوں میں لیا تو آقا نے بار بار فرماتے تھے مرحبم بالراکب المہاجر، مرحبم بالراکب المہاجر. فتح مکہ 10,000 صحابہ تو آئے تھے وہاں سے مدینہ شریف سے. پھر یہاں کے لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے، سرکار ٹھہرے ہوئے تھے نا، سبحان یہ اللہ. 2-3 دن کے بعد واپسی ہوئی ان کی. اللہ اکبر. تو اب بتائیں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، جی. کتنی بڑی محفل ہوگی. وہ آقا کریم اس انداز میں استقبال کر رہے ہیں، مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب کیا المہاجر. کہنے. سبحان اللہ. استقبال کیا تو وہ آئے تو انہوں نے فوراً پتہ کیا کہا، جی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دیا. اللہ اکبر. اپنی حالیہ کی طرف اشارہ کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہے، اللہ اکبر. یہ ٹھیک کہہ رہی، سبحان اللہ. تمہارے لیے امان ہے. تو اس وقت فرط ندامت سے ان کا سر جھک گیا ہے اور بے ساختہ اتھرو بہ نکلے. اللہ اکبر. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کائنات میں ہو سکتا ہے. جی مفتی صاحب. پورا جاہلیت کا ٹریک ریکارڈ ان کا اپنا جو تھا، جی جی. وہاں جنگیں ہوتی تھی اور کس طرح انتقام در انتقام ہوتا تھا. تو کوئی اس ماحول کو اور نظام کو اور سسٹم کو چینج کرنے والی ایسی ہستی بھی آ سکتی ہے کہ جو اپنے بدترین دشمن کو اور بدترین دشمن کے بیٹے کو اس طرح معاف کر دے. تو رونے لگ گئے اور روتے ہوئے پھر عرض کی آقا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واہ واہ. آپ اللہ کے بندے اور اس کے پیارے محبوب اور اس کے رسول ہیں. میرے آقا آپ پتہ کیا عرض کیا یہاں، اللہ اکبر. جب روتے روتے عرض کیا آقا وہ جو میں نے زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جو کچھ کیا ہے، جو مخاصمت، جو مخالفت، جو عداوت، جو لڑائیاں کی ہیں اسلام کے خلاف، آقا کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ اللہ. میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، الاسلام یہدم ما قبلہ. ہاں. دعا کیجئے. میرے آقا نے دعا کی، کیا کہنے. پھر دوبارہ بات کی، پھر میرے آقا نے دعا کی. آخری جملہ سن لیجئے. جی مفتی صاحب. کسی نے ان کو تانا دیا تھا، کہا کس کو، حضرت اکرمہ کو کہا کرتے تھے اے ابن عدو اللہ، ٹھیک. اللہ کے دشمن کے بیٹے. میرے نبی کو پتا چلا تو حضور نے خطبہ دیا اللہ. اور فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ جو اسلام سے پہلے معزز ہے وہ اسلام میں اس سے بڑھ کر معزز ہے، اور کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کی جا سکتی. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت بات عطا فرمائی. فرمایا یہ دشمن خدا نہیں ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے. ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو کا سارا حاصل یہی ہے کہ معاف کر دیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور قرآن کا یہی حکم، اس پہ عمل کریں. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اور قرآن کا یہی حکم ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.